بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپلومیٹک ڈیلیگیشن پاکستان کا اسرائیل پہنچ چکا ہے اور اسی ہفتے اسرائیلی صدر سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ یہ خبر آپ نے اسرائیل کے اخباروں میں تو دیکھی ہوگی اور بڑی تفصیل سے آپ کی نظروں سے گزری ہوگی، لیکن پاکستانی میڈیا بھی اب اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ ایک تو اس کے حوالے سے بڑی سیریس چیزیں ہیں جس کا فارن آفس کو اور امپورٹڈ حکومت کو جواب بھی دینا چاہیے اور پاکستانی قوم سوال بھی اٹھائے گی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف کا فرانس کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس کے اوپر پاکستانیوں کو، عالم اسلام کو بڑے خدشات ہیں۔ اب ایک ایک کر کے میں اس کے اوپر آتا ہوں۔ پہلا تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس امپورٹڈ حکومت کو امریکی سازش کے تحت یہ پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستانی کچھ گئے تھے، وفد گیا تھا اسرائیل۔ پھر اس کے بعد سوال بھی لوگوں نے اٹھائے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اجمل قادری جو کہ نواز شریف کی حکومت میں اسرائیل وفد بھیجنے کا اور نواز شریف کی طرف سے جو وہ وفد گیا تھا جس کا فضل الرحمان کی جماعت سے بھی تعلق ہے، انہوں نے اس کا اقرار بھی وہ کر چکے ہیں جو پچھلا ٹینیور تھا نواز شریف کا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی اس دوران جب ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستانی جو ڈپلومیٹک ڈیلیگیشن ہے وہ اسرائیل میں موجود ہے۔ وہ مختلف قسم کے جو مذاکرات ہے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رواں ہفتے جو اسرائیلی صدر ہے ان سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ یہ خبریں اخباروں کی زینت بنی اور اس کے اوپر بڑے شک و شبہات اور بڑے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا کہ فارن آفس کو فی الفور اس کا جواب دینا چاہیے اور جو پچھلے جب سے امپورٹڈ حکومت آئی اور ایک ڈیلیگیشن گیا تھا تو ہم سب نے تو یہی سوال اٹھایا تھا کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک جا سکتے ہیں لیکن آپ اسرائیل نہیں جا سکتے، اور آپ اپنے پاسپورٹ کے اوپر دیکھیے اس میں واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ پوری دنیا میں سوائے اسرائیل کے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو وہ وفد کیسے گیا تھا؟ اور ابھی جو ڈپلومیٹک ڈیلیگیشن کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں فورن آفس اور امپورٹڈ حکومت کی طرف سے، اور وزیر سیر و تفریح جو ہے فرزند زرداری، اس کی طرف سے کوئی جواب اس کے اوپر کیوں نہیں آ رہا؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ پہلے جب یہ امریکی سازش کے تحت ریجیم چین آپریشن کر رہے تھے تو بنیادی چیزیں کیا ٹھہری تھیں؟ عمران خان کیوں ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا؟ کیونکہ عمران خان نے اسلامو فوبیا کے خلاف دنیا میں قرارداد منظور کرائی۔ عمران خان نہ صرف کشمیر کے بلکہ فلسطین کے سفیر بنے، ان کے ترجمان بنے۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد اقصیٰ کے امام بیان دیتے ہیں کہ میں تہجد کے وقت اٹھ کے عمران خان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، جس انداز سے انہوں نے اسلام کا مقدمہ لڑا۔ پھر امریکہ کے مفادات کی بجائے، پاکستانیوں کی مفادات کی، عالمی طاقت کی مفادات کی بجائے اپنے 22 کروڑ لوگوں کی مفاد کی عمران خان فیصلے کرتے ہیں، امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کرتے ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ بولتے ہیں، پھر سازشیں شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 19-20 میں یہ مختلف ممالک جو تھے جس طرح کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے اوپر بڑھ رہے تھے، کچھ مسلمان ممالک بڑے تھے اور ظاہری سی بات ہے کہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اوپر بھی دباؤ ہوگا، لیکن عمران خان تو کسی کے دباؤ میں نہیں آتا۔ اور آپ نے دیکھا تھا کہ عمران خان جب اقوام متحدہ کی وزٹ پہ گئے تھے، جب انہوں نے ہیڈ سپیچ کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا، جب دنیا کے مختلف فورمز پہ انہوں نے بات کی تو انہوں نے تو اپنی بیلیف کی، اپنی ایمان کی، اپنی عقیدے کی بات کی، فلسطین کی بات کرتے ہوئے ان کے حقوق کی بات کی۔ عمران خان نے تو یہاں تک کہا کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ لیکن آج امپورٹڈ حکومت کے دور میں اسرائیل وفود بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے خبر آئی تھی، اس کی تصدیق یا تردید میری نظروں سے نہیں گزری، اگر کسی کے علم میں ہو تو وہ میرے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا کہ کچھ سینئر صحافی تھے، یہ میری خبر نہیں ہے، کچھ صحافی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا طیارہ اور اسرائیل کا طیارہ ایک جگہ پہ رکا، میرے خیال سے قطر کی بات ہو رہی تھی، اور اس طیارے میں جو ہے وہ امپورٹڈ وزیر اعظم نے اور کچھ اعلیٰ حکام نے اسرائیلی وفد سے ملاقات کی، جس کے بعد بھی بڑے سوال اٹھے تھے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں
اور یہ وہ لوگ، یہ اجمل قادری کا میں نے آپ کو بتا دیا، اب یہ وفد کیا ہے، کیا فضل الرحمان کی طرف سے کسی نے کوئی بیان سنا ہے؟ کیا پاکستان کے سڑکوں پہ صرف ٹائر جلا کے اور ہمیشہ دوسروں کے اوپر فتوے لگا کے آپ اپنی سیاست چمکاتے ہو؟ یہ تو این پیٹرسن نے خود کہا تھا ویکی لیکس جب آیا کہ، اور ڈپلومیٹک کیبلز میں بھی یہ ہے کہ فضل الرحمان ہمارے پاس آ کے کہتا تھا کہ زرداری اور نواز شریف سے میں آپ کی اچھی خدمت کروں گا، مجھے خدمت کا موقع دے۔ تو آج بھی ان کی خاموشی بالکل سمجھ سے بالاتر ہے، بلکہ خاموشی چھوڑیے، ان کے صاحبزادے اس وقت وزیر مواصلات اسی حکومت میں بیٹھے ہیں، ان کے پارٹی کے 2 اور وزیر جو ہے وہ بیٹھے ہیں، بلکہ پی ڈی ایم کی بنیاد پہ یہ حکومت بنی تھی جو یہ کہہ رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کا سربراہ خود فضل الرحمان صاحب ہے، تو کیا وہ سوال پوچھیں گے؟ دوسری طرف فرانس کے صدر سے ملاقات ہوئی، ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ گستاخانہ خاکے جو شائع ہوئے تھے اس وقت، اور پھر فرانس کے صدر کا کیا بیان تھا، اس نے مسلمانوں کے زخموں پہ نمک پاشی کی، اور پھر اس کے بعد عمران خان نے جس انداز سے سٹینڈ لیا، دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہوں سے بات کی، اسلاموفوبیا دنیا میں ایشو بنا، ہیٹ سپیچ کے حوالے سے انہوں نے مسلمانوں کے جذبات دنیا تک پہنچائے، لیکن آج فضل الرحمان کی خاموشی، اور وہ ایک اور تنظیم جو روزانہ سڑکوں پہ نکلتی تھی عمران خان کے ٹائم پہ کہ فرانس کے سفیر کو نکالو، عمران خان پوری دنیا میں مقدمہ لڑ رہے ہیں اسلام کا، گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات پہنچا رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں پہلی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی، انصاف پہ مبنی معاشرے کا قیام کیا، دنیا کو انصاف اور انسانیت سکھائی، اور جب آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو ہمارے اربہ مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے، جو ہمارے دل کو، جو ہماری روح کو آپ تکلیف پہنچاتے ہو، اس پہ عمران خان نے مقدمہ لڑا، لیکن نہیں، روزانہ سڑک بند کر دو، احتجاج کر دو، شور اٹھاؤ۔ اب فرانس کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے امپورٹڈ وزیر اعظم کی، کیا اس کے حوالے سے کسی کی نظروں سے کوئی بیان گزرا ہے؟ اسرائیل آپ کا وفد گیا ہے یا جو ڈپلومیٹک ڈیلیگیشن گیا ہے اس کی کیا جواز اور کیا تفصیلات، اور فورن آفس اس کا کیا جواب دے گا؟ قوم اس کا بھی انتظار کر رہی ہے، اس لیے کہ نہ صرف یہ ہمارے ملک میں امریکی سازش کے تحت اسلام سے محبت کرنے والے، اسلام کا اور دین کا پیغام پہنچانے والے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی ریاست کی طرز پہ پاکستان کو بنانے کا عزم کرنے والا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی بنانے والے، اور امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والے، فلسطین اور کشمیر کا مقدمہ لڑنے والے، پوری دنیا کے مسلمان ممالک کو اکٹھے کرنے والے، OIC کے اجلاس منعقد کرنے والے، عمران خان کو انہوں نے سازش کے تحت تو ہٹایا، لیکن 3 چیزیں اس وقت ہو رہی ہے، اسرائیل وفود کے تبادلے کی اور دوروں کی بھی بات ہو رہی ہے، فلسطین کے صدر فرانس کے صدر سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے، جو انڈیا جہاں پہ گستاخانہ خاکے جس وقت شائع ہو رہے ہیں، کشمیر کو پسے پشت ڈال کے ٹومیٹو ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے، ٹماٹر ڈپلومیسی ان کے ساتھ وہ بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے خطے میں اور خصوصاً خیبر پختونخوا میں کسی اور کی جنگ بھی لائی جا رہی ہے۔ یہ بڑے سنجیدہ سوالات ہیں اور امپورٹڈ حکومت کو اس کے جوابات دینے ہوں گے۔ کیا امریکی سازش جو ریجیم چینج آپریشن تھا اس کے دوسرے مرحلے میں یہ کمٹمنٹس ہو چکی تھی، اور ان کمٹمنٹس کو پورا کرنے کا وقت ان کے لیے آ چکا ہے؟ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔